مسیح کے زندہ جلالی پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سو میرے عزیزوں، میں پاسٹر اشفاق خداون کی تعریف کرتا ہوں، خداون کے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہوسنا جیزس کرائسٹ فیملی میں خداون نے آج پھر مجھے موقع بخشا تاکہ میں خداون کے کلام کو بیان کر سکوں۔ خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ بولنے والا تم نہیں بلکہ باپ کا روح ہے جو تم میں ہو کر بولتا ہے۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے، گھڑی کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یقیناً ہم نے گایا بجایا، اور جب کہ خدا یقیناً جب بھی بولتا ہے تو ہماری کمی کمزوریوں پر بولتا ہے۔ تو آئیے ہم خداوند کے کلام کو سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند جو کچھ میں آج سیکھوں پڑھوں، اور تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی، قدموں کے لیے چراغ ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے، جنہوں نے لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے۔ آمین۔ تو آئیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً جب بھی ہم خداوند کے کلام کی طرف اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو خدا ہمارا مددگار ٹھہرا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کے نام کی شکر گزاری ہو۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، مقدس پطرس کا خط، پہلا پطرس اس کا تیسرا باب، اس کی 10ویں آیت سے لے کر ہم کچھ آیتوں پر آج شام کچھ دیر سیکھیں گے۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ بدی سے کنارہ کر اور نیکی کو عمل میں لا، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہ، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہیں تو بھی تم مبارک ہو، نہ ان سے ڈرو نہ ڈراؤ نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو۔ جو کوئی تم سے تمہاری امید کی دریافت کرے اور ان کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مقصد ہو، مگر حلیمی اور خوف کے ساتھ۔ آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کا جلال، اس کی محبت، اس کی رحمتیں ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر درکار رہتی ہیں۔ جب بھی ہم خدا کو پکارتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، اور زندگی سے ہر ایک انسان جو ہے وہ خوش ہونا چاہتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ خداوند نے زندگی بخشی، اطمینان بخشا اور زندگی کی تمام چیزوں سے آسودہ کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہر بشر، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ زندگی سے اچھے دن ہو، اس کی زندگی کے اندر اچھے دن ہو، لیکن کہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، اچھے دن اور زندگی سے خوش ہر ایک انسان ہونا چاہتا ہے، اس سے پہلے خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ خداوند کا بندہ پالوس فرماتا ہے کہ جس نیکی کی میں کوشش کرتا ہوں وہ مجھ سے ہوتی نہیں، اور جو بدی میں نے سوچا نہیں وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ غلطی کا ایک پتلا ہے، اور جب ہم خدا کو، ان تمام چیزوں کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اور خدا کا کلام، خدا کے بندہ داؤد نے کہا کہ تیرا کلام میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب آپ کی زندگی کے اندر کلام ہے،
جب آپ کی زندگی کے اندر خدا کا الہام ہے، آپ جب بولتے ہیں، آپ کے بولنے سے سننے والے کیا کریں؟ برکت پائیں۔ آپ کے بولنے سے لوگ نجات پائیں، آپ کے بولنے سے لوگوں کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، ان کی زندگی بدل جائے۔ لکھا ہے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھ کر۔ مکر کی بات یعنی مغرور ہونا، اپنے آپ کو بڑا کہلانا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی بڑا کہلائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، جو چھوٹا ہے وہ بڑا کیا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے بدی سے کنارہ کر، نیکی کو عمل میں لا۔ جو کوئی زندگی سے چاہتا ہے، اچھے دن دیکھنے کا مشتاق ہے، وہ کیا کرے؟ بدی سے کنارہ کرے، نیکی کو عمل میں لائے۔ اگر آپ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو آپ نیکی کرنا جانتے ہو، اگر نیکی نہیں کرتے تو گناہ کرتے ہو۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں کام کر کے خدا مجھے برکت دے گا، اگر وہ آپ نہیں کرتے، اور میرے عزیزو کلام مقدس اس بات سے واضح بیان کرتا ہے کہ بدی سے کنارہ کر، نیکی کو عمل میں لا، صلح کا طالب اور اس کی کوشش میں رہ۔ ہر وقت اس کی کیا کر؟ کوشش میں رہ، خدا کو ڈھونڈ، اور خداوند کا کلام جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر چراغ کی مانند نور کی طرح چمکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں کیسا کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ایک آئینے کی طرح ہے۔ خدا کا کلام ایک آئینے کی طرح ہے۔ جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اپنی صورت کو، کہیں اس میں داغ دھبا تو نہیں ہے۔ خدا کا کلام بھی اسی طرح ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو تب ہماری زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری زندگی میں کہاں داغ ہے، کہاں ہم نے غلطی کی ہے۔ جس طرح آپ آئینے کے سامنے جا کر اپنی خوبی کو، اپنے چہرے کو دیکھ کر آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں کام کرتا ہوں یا یہ میں نے بات کی ہے، یہ میرے لیے گناہ ہے، میرے لیے بدی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، مگر پترس رسول نے فرمایا کہ صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہ۔ آپ ہمیشہ اس کی کوشش میں رہیں، خداوند کو ڈھونڈ جب تک کہ وہ مل نہ جائے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے۔ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے۔ راست باز ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبان کو بدی سے، اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم راست باز بننا چاہتے ہیں۔ لکھا ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند کی آواز، خداوند کا الہام جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے۔ تو جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کے کان راست باز کی دعا کی طرف لگے رہتے ہیں۔ لیکن بدکار اس کی نگاہ میں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، انہوں نے سرکش کی ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں آج جو وقت گزر رہا ہے، توبہ، یہ عمل جو ہے توبہ کا عمل اپنی زندگی کے اندر دھرائیں۔ خداوند سے کہیں کہ خداوند اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر، اگر میں نے انجانے میں وہ گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر۔ یہ ہے خداوند کی حضور کوشش میں رہنا کہ خداوند مجھے اپنی نجات دکھائے۔ ہاللیلویا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، جو دن گزر رہے ہیں یہ روزوں کے دن ہیں، یہ بڑے مقدس دن ہیں ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے۔
روزہ جو ہے وہ خدا کی نزدیکی ہے، خدا سے اپنے رشتے کو قائم کرنے کے لیے۔ جسایا 58 باب میں لکھا ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑ دو، ہر طرح کے جوؤں کو توڑ ڈالو، اور میرے عزیزو ہر طرح کا جوا، ہر طرح کی تمام آلودگی، ہر طرح کا گناہ اس کو دور کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، اور تیری صداقت تیری ارد گرد ہر وقت تیرے ارد گرد خدا کا کلام، خدا کی روشنی، خدا کا نور تیری زندگی کے اندر نازل ہوگا، اور تو صبح کی مانند پھوٹ نکلے گا۔ تعریف ہو ہاللویہ۔ آج جو میں نے کلام مقدس میں سے جو حوالہ پڑھا ہے، جو خدا کا بندہ پترس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ صلح کا طالب ہو اور اسی کی کوشش میں رہے، خدا کی نگاہ میں بدکار ہے لیکن راست بازو کی دعا کی طرف خدا کے کان لگے ہوئے ہیں۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ لکھا ہے اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو بدی کرنے والا کون ہے؟ یہ سوال ہے، اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہیں بھی تو تم مبارک ہو۔ ہاللویہ۔ راست بازی کی خاطر، یسوع مسیح کی خاطر، یسوع مسیح کے نام کی خاطر، میرے عزیزو جو جان گناہ کرے گی لکھا ہے سو مرے گی۔ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ اگر تم نیکی کر کے دکھ سہتے ہو تو تم مبارک ہو۔ کن کو مبارک کہا گیا ہے؟ جو نیکی بھی کر رہے ہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو صلح کے طالب ہیں، جنہوں نے اپنے منہ کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھا ہے، اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنی سوچ کو۔ اگر ان کی زندگی کے اندر اگر دکھ ہے اور اگر دکھ سہ رہے ہیں تو وہ مبارک ہے میرے عزیزو۔ ہاللویہ۔ وہ کیا ہے؟ مبارک ہے۔ خداوند نے ان کو مبارک کہا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی دریافت کرے ان کو جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہو، حلیمی اور خوف کے ساتھ۔ جو تمہاری امید کی دریافت کرے، جو تمہاری امید کی دریافت کرتا ہے۔ بہت سے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے اور لکھا ہے کہ تم ان کو جواب دینے میں سرگرم رہے ہر وقت، مگر حلیمی اور خوف کے ساتھ۔ لکھا ہے کہ نیک نیت بھی نیک رکھو۔ کہ نیک نیت بھی رکھو۔ ہماری نیک نیت جو ہے، جو نیکی ہے، ہماری نیت جو ہے، ہماری سوچ جو ہے، یہ کہہ کہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں سے وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے۔ لکھا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھے جو تمہارا آسمانی باپ ہے، اس میں تمجید ہو، خدا کی تمجید ہو، خدا کے نام کی تمجید ہو، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو تو تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو وہ
بدی करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। हालेलुया। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाए ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। लिखा है वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की। हालेलुया। इसी में खुदावन ने उन कैदी रूहों में जाकर मनादी की। मेरे अजीजों, इस बात पर हम इत्तेफाक रखते हैं, ईमान रखते हैं कि जब हमारी नेक नीयत भी होगी, नेक इरादा जब इंसान करता है, लिखा कि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई उन्हीं में से वो लोग शर्मिंदा होंगे जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। लोग आपके हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बेटे, हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। बदी से किनारा कर नेकी को अमल में ला, सुबह सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे। आप हर वक्त उसकी कोशिश में रहे कि खुदावन का लहू हमारी जिंदगी के अंदर जलाल पाए और हमेशा रास्तबाजी की जिंदगी गुजारे। हर तरह के गुनाह से बचे, हर तरह के तमाम आलूदगी से बचे, हर तरह की तमाम अबलीस की तस्वीरों पर आप गालिब आ सकते। खुदा को अपने नजदीक अपन रसकोरी दबा। थैंक यू खुदा पाकुल कुद्दस की आग मांगता हूं ताकि खुदावन का जलाल जाहिर हो। हालेलुया, तारीफ हो। जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता, वो जुबान को बद से इस बात को हम अपने पल्ले बांध ले कि हमने किस तरह जिंदगी गुजारनी है। अगर जिंदगी से खुश होना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों इन बातों पर हम अगर अमल कर लेते हैं तो मेरे अजीजों खुदा हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएगा। जिंदगी से हम खुश होंगे और अच्छे दिन देखेंगे, क्योंकि जब इंसान दुख मुसीबत बीमारी में होता है वो चाहता है कि कहीं मुझे मौत आ जाए, मैं इस जिंदगी से छुटकारा पा लूं। क्या उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है उसका गुनाह, उसकी नाफरमानी, उसकी तमाम मकर की बातें, तमाम बदगोई, हर तरह का गुनाह जो उसकी जिंदगी के अंदर मुसीबत लेकर आता है। अगर आप दुख सह रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर दुख है, दुख किस तरह का दुख है? अगर आप मसीह के सबब से दुख है, मसीह के नाम के सबब से आपकी जिंदगी के दुख है, अगर लोग आपके मसीही नेक चाल चलन पर आपको लान तान करते हैं, अगर मसीह होने पर आपको सताया जाता है, मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, तो आप मुबारक है। अगर आप गुनाह करते हैं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, अगर आप लोगों को सताते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी को धमकाते हैं, हर तरह की हसद रखते हैं, वो गुनाह है। और गुनाह की बख्श जिंदगी और इत्मीनान है। खुदा जिंदगी देना चाहता है, खुदा इत्मीनान देना चाहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हर वक्त नेकी की कोशिश में रहे, सुलह का तालिब रहे और उसकी कोशिश में लगे रहें। खुदावन आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का इत्मीनान, उसकी मोहब्बत हमेशा आपकी जिंदगी में बनी रहे। इसी कलाम के सबब से खुदावन आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल मेंबर।